سب سے خطرناک دشمن حاسد ہوتا ہے۔ تو فرمایا محبوب اب اتنی عطائیں جو کر دی ہیں کہ عطاؤں کی کثرت کر دی اور کثرتوں کی نہایت کر دی، تو دشمن بھی تو اس حساب سے ہوں گے نا۔ اب ان دشمنوں کا علاج بھی کرنا ہے کہ جو تیرے دشمن ہیں ان کا علاج کیسا کریں تیرے حاسدوں دشمنوں کا۔ فرمایا تو اپنی سخاوت کی انتہا کر، تیری صرف سخاوت کے عمل سے دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تیری سخاوت کے عمل سے تیرے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ تو کسی دشمن کو یاد رکھ لیں، ہزار گالی بھی دے تو اہل عطا اور اہل سخا کسی دشمن کی گالی کا جواب نہیں دیتے۔ جو اہل عطا اور اہل سخا ہوتے ہیں، جن کو اللہ عطا کرتا ہے اور جو سخا کا شیوا رکھتے ہیں، ان کو اللہ نے سبق سکھایا کہ دشمن اور حاسد جو کہیں وہ اہل سخا ان کو جواب نہیں دیتے، کیونکہ ان کا عمل سخاوت وہ پوری مخلوق میں جو فیض بانٹتے ہیں، وہ سخاوت کا عمل خود دشمن کو نیست و نابود کر دیتا ہے، دشمن کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے، اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ تو گویا جن پر اللہ کی عطا ہو انہیں دشمنوں اور حاسدوں کی باتوں کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا جواب ان کا عمل سخا دے رہا ہوتا ہے اور رب کی عطا دے رہی ہوتی ہے، اور جو ان کے جواب میں لگ جائیں تو رب اپنی عطا روک لیتا ہے کہ یہ چھوٹی چیزوں میں الجھ گئے، اللہ اپنی عطا روک لیتا ہے۔ اب آپ سمجھے ہیں، لہذا صوفیاء نے کسی دشمن اور کسی حاسد کی گالی کا جواب تاریخ تصوف اٹھائیں۔ آج تذکرہ آ جائے گا کوئی نہ کوئی کہیں مقام کسی مقام پر، کسی صوفی نے کبھی کسی گالی کا جواب نہیں دیا، کسی حاسد کی حسد کا جواب نہیں دیا، کسی دشمن کی دشمنی کا جواب نہیں دیا، کیونکہ ان شانئک ھو الابتر کا فیض از خود رواں دواں رہتا ہے۔ اللہ کی عطا اور اس بندے کا عمل سخا یہ خود بخود دشمن کو بے نام و نشان کرتا چلا جاتا ہے اور بندے کو بقا و دوام دیتا چلا جاتا ہے، اسے حاجت نہیں ہوتی کہ وہ جواب دے۔ یہ اس سورہ کوثر میں اللہ نے عطا اور سخا کا نکتہ سمجھایا، عطا اور سخا کا نکتہ سمجھایا۔ یہ ہمارا چونکہ آج کی رات کا موضوع ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آئیے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون۔ فرمایا ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے، عطا کی بات ہوئی، اب اس میں سے قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے اور پھر تم اس دن کھڑے کیے جاؤ جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ دنیا کی دوستی کام آئے گی، نہ کسی دنیا دار کی سفارش کام آئے گی، اس قیامت کے دن پھر تم کھڑے ہو جاؤ، اس موت کی شام آنے سے پہلے جو کچھ ہم نے عطا کیا خرچ کر لو جتنا خرچ کر سکتے ہو۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس موت کا دن اور دوبارہ کھڑے کیے جانے کا دن آنے سے پہلے ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کر لو۔ یہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 254۔ پھر ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ یہ بھی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، الحدید کی آیت نمبر 7 میں، اور اسی طرح کا مضمون سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ انسان میں بھی ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو۔ یہاں بڑا ایک اہم نقطہ توجہ طلب ہے، مما جعلکم مستخلفین فیہ، وہاں فرمایا تھا مما رزقناکم، اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور یہاں فرمایا مما جعلکم مستخلفین فیہ،
اس مال میں سے خرچ کرو جس پر ہم نے تمہیں صرف خلیفہ بنایا ہے، ٹرسٹی بنایا ہے، ٹرسٹی، امین بنایا ہے، جس پر ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، امین بنایا ہے، مالک نہیں بنایا، مستخلفین فی، ہم نے تمہیں اس مال کا مالک نہیں بنایا، خلیفہ بنایا ہے، تمہیں امانت دی ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ فرمایا پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ الی آخر الآیہ، پھر فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، آخر تک۔ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، یعنی عبادت کی رسمیں ادا کرنے کا نام نیکی نہیں، نیکی مراسم کا نام، رسوم کا نام نہیں ہے۔ کیا؟ نیکی رسوم کا نام نہیں ہے کہ منہ ادھر کر لو ادھر کر لو، درکار ہیں رسوم، درکار ہیں عمل کو شکل دینے کے لیے، عمل کو شکل دینے کے لیے۔ یہ عمل کی شکل ضرور ہے مگر نیک عمل کی روح نہیں ہے، نیک عمل کی روح نہیں ہے۔ روح کیا ہے؟ فرمایا ایمان لاؤ اور ایمان میں کمال پاؤ۔ وآت المال علی حبہ، جس رب پر ایمان لائے ہو اس کی محبت میں مال خرچ کر دو، ذوی القربى والیتامى والمساکین، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، حاجت مندوں پر، ضرورت مندوں پر، یتامہ، مساکین، بے سہارا لوگوں پر مال خرچ کرو، یہ نیکی ہے، یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہوگی، اللہ سے محبت کی دلیل ہوگی۔ اس کو قرآن مجید نے، جو کہ یتیم سے بات ہم شروع کر رہے ہیں، قرآن مجید میں اسی معاملے میں پھر آگے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سورہ الضحیٰ میں وہاں بھی عطا کی بات کی، محبوب آپ کو غنی کر دیا، عطاؤں اتنی عطائیں دی کہ آپ کو غنی کر دیا، اور اب فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس اب کوئی یتیم آئے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے، جھڑکا نہ کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کوئی منگتا آئے تو اسے خالی نہ موڑ، کوئی منگتا آئے تو خالی نہ موڑ، اور یتیم آئے تو اسے جھڑکی نہ دے۔ تو اہمیت اللہ رب العزت نے زور دیا اس بات پر کہ یتیم اور مسکین کا حق کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک پوری سورت مذہبی آزادی کے موضوع پہ اللہ نے عطا کی، ریلیجس فریڈم پر، ریلیجس فریڈم کا جو رائٹ ہے کہ جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لوگوں کو مذہبی آزادی دینا، وما علینا الا البلاغ، حق بات پہنچا دینا، پھر اس کے بعد اس پر تھانے دار نہ بننا، ڈنڈا لے کر اسے اپنی بات اور اپنا عقیدہ اور اپنا پیغام منوانے کی کوشش نہ کرنا، حق بات پہنچا کر اس کو آزادی دینا۔